بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ قابل احترام بزرگوں، دوستو، گزشتہ کل فلاح کے معنی اور فلاح کن ایمان والوں کو نصیب ہوگی اللہ رب العزت نے اس سورت کی شروع کی آیات میں جن 7 صفات کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے پہلی صفت کا بیان ہوا تھا کہ وہ ایمان والے جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، جو اپنی نمازیں خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے فلاح ملے گی۔ اور فلاح کا مطلب ہے ہر مراد حاصل ہو جائے، ہر تکلیف دور ہو جائے، یعنی جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں، عیش و آرام، یہ جن خوش قسمتوں کو ملے گا ان کے لیے پہلی صفت ہے کہ اپنی نمازوں کے اندر دنیا میں خشوع اختیار کریں۔ نماز میں خشوع لانے کے لیے کل ذکر کیا تھا کہ اس کی ابتدا ہوتی ہے اذان سننے سے۔ اذان سننا، توجہ کے ساتھ ہو، اس کا جواب دینا ہو، اس وقت دنیا کی باتیں نہ کرے، اور اس کے بعد بہت ہی دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ مسجد کی طرف چلنا ہو۔ وضو کرنا بھی نہایت ہی توجہ کے ساتھ ہو، ان دعاؤں کے معانی کا استحضار کرے جو دعائیں وضو کے دوران میں پڑھنے کے لیے فقہا نے ذکر کی ہے۔ وضو کی سنتیں مستحبات بجا لائے، مکروہات سے بچے، اور پھر اللہ رب العزت کے دربار میں نہایت ادب کے ساتھ، لرزتے ہوئے دل کے ساتھ قدم رکھے، دعا پڑھے مسجد میں داخل ہونے کی، اور اس دوران میں لوگوں سے بات چیت بند کر دے۔ جتنے ہم تعلقات اس وقت توڑ دیں گے اذان سننے کے بعد سے، اتنا ہی نماز کے اندر دھیان پیدا ہوگا۔ نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو جیسے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت کا دھیان ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اللہ کا، اپنے رب کا گنہگار، بھاگا ہوا ایک غلام اور بندہ سمجھتے ہوئے اللہ کے دربار میں آئیں کہ میں نے بہت قصور کیے ہیں۔ جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے کچھ قصور کر کے اور پھر وہ پچھتا کر واپس آیا ہے، بس اس طرح سے ہمارا مصلی پر، ہمارا نماز کے لیے کھڑا ہونا ہو۔ اپنے کو بھاگا ہوا غلام تصور کرے۔ دوسرا، ہر نماز میں استقبال قبلہ شرط ہے، تو ہم اپنا رخ جیسے قبلے کی طرف کرتے ہیں، اسی وقت ہم اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ ہمارا جسم بیت اللہ کی طرف ہے تو ہمارا دل رب البیت، رب کعبہ کی طرف ہے، متوجہ ہے۔ اس تصور کے ساتھ ہم کھڑے رہے۔ اللہ رب العزت کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں۔ یہ اللہ اکبر کہنا زبان سے بھی ہو، دل سے بھی ہو، یعنی دل میں اللہ کی عظمت کا، بڑائی کا دھیان ہو۔ حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سمجھائی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا استحضار، تصور کیسے کریں۔ انہوں نے ایک مثال دی ہے، بہت مفید مثال ہے
لوگ بادشاہوں کے یہاں جب حاضری دیتے تھے، بادشاہ ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں بادشاہ کی زبان سے جو نکلا وہی قانون. اگر بادشاہ خوش ہو گیا تو بڑے سے بڑے مجرم کو معاف کر دیا، اور اگر بادشاہ ناراض ہو گیا بغیر قصور کے بھی آدمی کی گردن ماری جائے گی. اس لیے بادشاہ کا بہت رعب ہوتا تھا، دبدبہ ہوتا تھا. کسی عامی آدمی کو بادشاہ نے بلایا یا وہ اپنے کام سے بادشاہ کے دربار میں حاضری کی اجازت لے کر جب وہ جاتا تھا تو باہر دروازے پر ہی بڑے بڑے پہرے دار جلاد قسم کے لوگ ہاتھ میں تلواریں لیے کھڑے رہتے تھے. اسی سے آدمی مرعوب ہو جاتا تھا. پھر اندر کمرے ہوتے تھے اور اس کمرے کے دروازوں کے اوپر پردے پڑے ہوتے تھے. ہر پردے کے پاس، ہر دروازے کے پاس پہرے دار ہیں. پہرے دار اپنی تفتیش کرے گا، اس کے بعد وہ پردہ ہٹائے گا، وہ اندر جائے گا، ابھی اور ایک پردہ ہے وہ ہٹائے گا. اس طرح سے آگے بڑھتے بڑھتے جب اس کو پتہ چلے گا کہ اب آخری پردہ ہے، بہت بڑا کمرہ ہے، بڑا ہال ہے جس کے اندر بادشاہ سلامت بالکل بیچوں بیچ میں اپنے تخت پر براجمان ہوں گے، اس کا پردہ، اس کا دروازہ بڑا ہوتا تھا. اس کو سرا پردہ کہتے تھے، اردو میں فارسی میں سرا پردہ. وہاں پر اس کو روک دیا جائے گا. جب اندر سے جانے کی اجازت ہوگی تو اب یہ پردہ ہٹے گا. یہ سرا پردہ جیسے ہٹا تو اب سامنے یہ آدمی ہے آنے والا اور بادشاہ ہے، اور کوئی نہیں ہے. بادشاہ کے پہرے دار وغیرہ تو ہوں گے وہاں پر یہ سرا پردہ ہٹنے کے بعد آدمی کے اوپر جو کیفیت ہوتی ہے، یہ کیفیت بس اس وقت آدمی کا دل بادشاہ کے رعب سے، اس کے مرتبے کی بڑائی سے، اسی کو جلال کہتے ہیں، اس سے بھر جاتا تھا. بہت سے لوگ تو کانپتے تھے، جو بات کرنے کے لیے گئے ہیں وہ مضمون بھی بھول جاتے تھے کہ یہاں کیوں آئے ہیں، اتنا رعب پڑتا تھا. اس حالت کے اندر نماز کے لیے کھڑے ہو، اور یہ تصور ذرا سا ہم سوچیں گے، اپنے دل و دماغ کو باہر کے خیالات سے بالکل خالی کر کے بہت آسانی سے چند سیکنڈ میں یہ استحضار ہو جائے گا. پھر ہم نماز شروع کریں اور نماز میں بار بار یہ دھیان لائیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ جیسے ابھی میں نے مثال دی، اس میں آدمی جب مین ہال میں پہنچ گیا جہاں تخت پر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے سامنے ہی، اور اس کی نظر سیدھی آنے والے کے اوپر پڑ رہی ہے، آنے والا بھی بادشاہ کو دیکھ رہا ہے، اس کی حالت کیا ہوگی اس وقت؟ اسی کو حدیث جبرائیل میں کہا گیا ہے، اخبرنی عن الاحسان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے 4-5 سوال کیے تھے، اس میں تیسرا سوال کیا تھا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسن یحسن احسانا، اچھا کرنا ایک اصطلاح ہے احسان. ان اللہ یحب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں احسان کو پسند کرتے ہیں. ایک روایت میں کتب اللہ الاحسان علی کل شیء، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے احسان کو لازم کیا ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو، احسان کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اس کا ترجمہ اگرچہ نیکوکار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے معنی اچھے طریقے سے کوئی کام کرنا. اچھے طریقے سے کام کرنے کا مطلب حضرت جبرائیل پوچھ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اخبرنی عن الاحسان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. آگے ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. شارحین نے یہاں پر بڑی اچھی تفصیلات ذکر کی ہے. یہ جو 2 باتیں ذکر کی گئی ہے، حضرت حکیم الامت
مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے کئی علماء کا خیال ہے کہ یہاں حقیقتاً ایک ہی بات ذکر کی گئی ہے، وہ یہ کہ تمہیں عبادت اس طرح کرنی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اس یقین کے ساتھ۔ یہ یقین جب کامل ہوگا تو گویا تمہاری کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ حالانکہ اللہ کو تو کسی نے دنیا میں دیکھا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، آخرت میں جنت والے جنت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت اپنی ان آنکھوں سے کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہر جمعہ کے دن اللہ کی زیارت ہوگی۔ تو دنیا میں دیکھا ہی نہیں، تو جیسے دیکھ رہے ہو ویسے عبادت، تو یہ تشبیہ دنیا میں تو ہم نے اس حالت کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ جب دیکھا نہیں ہے تو اس لیے آگے کی بات ذرا آسان کر کے کہی گئی کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ یقین تو ہم سب کو ہے کہ ہر جگہ پر ہر وقت اللہ رب العزت ہم کو دیکھتے ہیں۔ واللہ بصیر بالعباد واللہ بصیر بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہر حالت کو دیکھ رہے ہیں۔ ہماری کوئی حالت اللہ تعالیٰ پر چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ یقین تو ہم سب کو ہے، چاہے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا یا اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، یہ یقین ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ابھی جو مثال دی میں نے پہلے بادشاہ کے یہاں حاضر ہونے کی، ایک نابینا آدمی بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، اندھا، آنکھوں سے اس کو بالکل نظر نہیں آتا۔ ظاہر بات ہے کہ اس نے تو بادشاہ کو نہ پہلے دیکھا نہ ابھی دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے معذور ہے، لیکن اس کو یقین ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں آیا ہوں۔ وہ آدمی دوسرے دیکھنے والوں سے زیادہ چوکنا رہے گا کہ نہیں؟ دیکھنے والا تو دیکھے گا بادشاہ سلامت کا چہرہ اس طرف ہے، میں اس طرف کھڑا ہوں، تو اتنی دیر تو وہ غافل ہو سکتا ہے۔ لیکن نابینا آدمی کو تو پتہ ہی نہیں بادشاہ کس کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ تو ہر وقت ہر منٹ ہر سیکنڈ اس طرح چوکنا رہے گا، یہ سمجھ کر کہ بادشاہ کی نظر میرے اوپر ہی ہے۔ ذرا بھی وہ ادب کے خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھتے، تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے بوادر النوادر کے اندر۔ مولانا سعید احمد کرانوی رحمۃ اللہ علیہ قسطنطنیہ گئے سلطان عبد الحمید خلیفہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی سلطان عبد الحمید کو دیکھا نہیں تھا، عثمانی خلیفہ تھے۔ کہتے جب ہم محل کے اندر، محل کے احاطے میں، کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے، چاروں طرف دونوں طرف باغات تھے، بہترین قسم کے باغات، اس کے اندر سے راستہ تھا، ہم لوگ چل رہے تھے۔ ہمارے رہبر نے یہ کہا، ہم تھوڑے چلے اس میں احاطے میں، اس کے بعد رہبر نے کہا کہ سلطان عبد الحمید کبھی کبھی تفریح کرتے ہوئے فلاں کمرے میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے قریب کا کمرہ بتایا، اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہاں ان کو اس راستے میں چلنے والا ہر آدمی ان کے سامنے ہوتا۔ مولانا سعید احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جیسے ہم نے سنا ہماری کیفیت بدل گئی، کیونکہ ابھی تک تو خالی الذہن جا رہے تھے کہ راستہ ہے، کمپاؤنڈ ہے، پھر آگے کمرہ آئے گا، پھر دوسرا کمرہ ہوگا، پھر بادشاہ کا ہال ہوگا، محل ہوگا، اس میں ہم بادشاہ کے سامنے جائیں گے، ابھی تو دیر ہے۔ لیکن جو ہی یہ رہبر نے کہا کہ سلطان کبھی کبھی تفریح کرتے ہوئے فلاں کمرے میں آ کر بیٹھتے ہیں، اور جب بیٹھتے ہیں اس وقت اس پورے احاطے میں چلنے والے سب لوگ ان کو نظر آتے ہیں، یعنی وہ ان کو دیکھتے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ہماری کیفیت بدل گئی، ہمارے پاؤں اٹھ نہیں رہے تھے،
کہ اب یہ یقین ہو گیا کہ ہو سکتا ہے سلطان ہم کو دیکھ رہے ہو۔ سلطان اس وقت پوری ترکی حکومت کے ماتحتی میں جتنی مملکتیں تھیں اس پورے کا خلیفہ سمجھا جاتا تھا، اور پوری دنیا کی اسلامی حکومتیں اس کو خلیفۃ المسلمین مانتے تھے، اس کا ایک مقام تھا۔ اب ان کا تصور یہ ہو گیا، ہو سکتا ہے سلطان آئے ہو، وہاں بیٹھے ہو اور وہ ہم کو ابھی دیکھ رہے ہو۔ اب ان کی چال ڈال بدل گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تم نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ ہی رہے ہیں۔ یہ یقین تو ہر ایمان والے کے پاس ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہم نماز میں ہاتھ اٹھائیں، کھڑے رہیں، ہاتھ باندھیں، رکوع کریں، رکوع سے سر اٹھائیں، سجدے میں جائیں، اور زبان سے جو کچھ نکلے ہم اللہ کے سامنے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری زبان سے نکلنے والے کلمات کو سن رہے ہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوب ہے، اس میں بھی لکھا ہے نماز میں دھیان پیدا کرنے کے لیے آدمی ہر رکن میں کم سے کم 3 مرتبہ یہ خیال لاوے، زبان سے نہ بولے، خیال لاوے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اتنا تو ہر آدمی کر سکتا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں زبان سے جو پڑھ رہا ہوں اس کو اللہ سن رہے۔ اب نماز شروع کرے۔ نماز میں شروع میں اللہ کی ثنا پڑھی جاتی ہے، یعنی اللہ کی تعریف پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا ازلی دشمن شیطان ابلیس سے پناہ مانگی جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نام سے سورہ پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھتے۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، ہر آیت کو پڑھ کر رکے اور یہ تصور کرے کہ ہر آیت کا جواب اللہ تعالیٰ مجھے دے رہے ہیں۔ حدیث پاک میں وہ پورا جواب تفصیل سے آیا ہے، میں اس کو ابھی ذکر نہیں کرتا۔ علماء جانتے ہیں کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی۔ جب بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، کہ آدھے میں بندے نے میری تعریف کی اور آدھے میں اس نے سوال کیا، ایاک نستعین کہہ کر اس نے مدد مانگنے کا اقرار کیا کہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ولی عبدی ما سأل، میرے بندے کے لیے وہی ہے جو مانگے گا، یعنی میں اس کو دوں گا۔ اب آگے سوال ہے، اصل سوال ہے جو پوری نماز کی روح ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پوری نماز میں جتنے ارکان ہیں ان میں سب سے اہم ترین رکن ہے قرات، اور قرات میں بھی سورہ فاتحہ کی قرات، اور سورہ فاتحہ کی قرات میں بھی اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا، کیونکہ نماز دعا کو کہتے ہیں، یہ دعا اسی لیے نماز ہے۔ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی، سب کچھ مل گیا، کیونکہ سیدھا راستہ یہ صراط مستقیم جنت تک پہنچتا ہے۔ جنت خدا کی رضا کی جگہ ہے۔ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دے کہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے بچا کہ جن کے اوپر غضب کیا گیا، اور ایسے لوگوں کے راستے سے بھی ہم کو بچا جو گمراہ کرنے والے ہیں، گمراہ ہیں، الضالین۔ اب یہ سورہ فاتحہ پڑھی، ایک درخواست پیش کی، یہ پوری درخواست ہے، عرضی ہے اللہ کے حضور میں، جو اتنے آداب کے ساتھ، وضو کے ساتھ، اللہ کی تعریف کر کے اتنے شرائط کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اس میں سورہ فاتحہ کی عرضی اصل ہے۔ اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی زبان پر ہی دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی سورت، قرآن کی چند آیتیں، ایک آدھ رکوع پڑھ لو، جو ہدایت مانگی تھی وہ ہدایت پورے قرآن میں موجود ہے، تو قرآن کا کوئی حصہ پڑھ لو، ہدایت مل جائے گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ پڑھ لیا، سب کچھ سمجھ لیا، ہم نے اتنی عربی نہیں پڑھی کہ قرآن پاک
جتنا نماز میں پڑھا جاتا ہے کم سے کم اتنے کا ترجمہ ہم کو معلوم ہو۔ میں نے رات کو گنا تو 12 سے 13 چیزیں ہوتی ہے جو نماز میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ ان 12-13 میں سے سورت جو ملاتے اس کو نکال دو، وہ بدلتی رہتی ہے، تو کل 12 چیزیں ہوتی ہیں۔ تکبیر تحریمہ، ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر اسی طرح سے رکوع کی سورہ فاتحہ، پھر رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، التحیات، درود شریف اور آخر کی دعا، یہ 12 چیزیں ہوئی۔ ان 12 کا ترجمہ ایک مرتبہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر ہم سمجھ لیں تو کیا زندگی بھر یاد نہیں رہے گا؟ ہمارا حافظہ اتنا سارا کمزور ہے کہ 1 مہینے کے بعد بھول جائیں گے۔ 2000 عیسوی میں موبائل آئے، موبائل میں کتنے فنکشن ہیں۔ پہلے 2000 سے پہلے جن کے پاس موبائل نہیں تھے، جو انگریزی پڑھے ہوئے نہیں تھے، انہوں نے موبائل لیے اور پھر اس کے بعد ایک ایک فنکشن کو اچھی طرح سمجھ گئے۔ آج تو ہر آدمی انگریزی پڑھا ہوا ہو نہ پڑھا ہوا ہو، موبائل کا ہر فنکشن اچھی طرح سے سمجھتا ہے، اچھی طرح اس کا استعمال جانتا ہے۔ شاید کوئی ہو جو کہے مجھے اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا، حالانکہ انگریزی ہماری مادری زبان نہیں ہے، موبائل میں جو کچھ ہوتا ہے انگلش میں ہوتا ہے۔ ہم عربی کے 12 چیزیں جو روزانہ نماز میں پڑھنی ہیں، اب صرف صورت جو ملانی ہے وہ بدلتی رہتی ہے، اس میں بھی عام لوگوں کو 10 صورتیں تو کم سے کم یاد ہے، 10 صورتوں کا ترجمہ، 10 ہفتوں میں ایک ایک صورت کا ترجمہ نہیں تو اس پوری صورت کا خلاصہ ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی؟ پھر نماز کے اندر جو پڑھ رہے ہیں وہ صرف رٹا ہوا زبان سے نکلتا ہی رہے گا۔ اگر سمجھ لیں گے ایک مرتبہ تو ہم سمجھ کر نماز کی یہ چیزیں پڑھنے والے بنیں گے۔ اس طرح سے ہم نماز کے اندر ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت ملائیں، پھر اتنا پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جھک جائے بندہ، اللہ اکبر زبان سے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے آدھا جھکتا ہے۔ یہ آدھا جھکنا اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا، اور اس کے بعد سبحان ربی العظیم، میرا عظمت والا پروردگار بہت پاک ہے، زبان پر یہ کلمات بار بار دہرا رہے ہیں، جھکے ہوئے ہیں۔ یعنی ہمارا قد جیسے کھڑا تھا اس کو آدھا جھکا دیا تاکہ جھکاؤ ظاہر سے بھی ہو، نظر آئے، مسکنت ظاہر ہو۔ رکوع کر کے پھر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ یہ جواب ہے کہ جو بھی اللہ کی تعریف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سن لیتے ہیں۔ تو تم نے رکوع میں اللہ کی تعریف کی، اللہ نے اس کو سن لیا۔ ابھی پھر بندہ اپنی زبان پر کہتا ہے ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار تیرے لیے ساری تعریفیں۔ اب اس کے بعد بندہ اللہ کے سامنے اپنے کو پورا جھکا دیتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے۔ سجدہ یہ اظہار عاجزی، اظہار عبدیت کا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، بڑائی کو ظاہر کرنے کا اور اپنی عاجزی کو ظاہر کرنے کا سب سے زیادہ اور سب سے آخری درجہ ہے سجدہ۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ بندہ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب بندہ ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں۔ پیشانی سجدے زمین پر، ناک زمین پر، ہاتھ زمین پر، گھٹنے زمین پر، دونوں پنجے زمین پر، اور زبان پر ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ برتر، بہت بلند، بہت بلند میرا پروردگار بہت پاک ہے۔ ایک سجدے کے بعد آدمی پھر سر اٹھا لیتا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرتا ہے۔ اس کی حکمت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ آدمی نے جب سجدہ کیا تو اللہ کے سامنے بندگی کے اظہار کے لیے آخری درجے کی جو حالت تھی وہ اختیار کر لی، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے بہت نزدیک پہنچ گیا۔ تو دل میں ایک خیال آ سکتا ہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر دیا، فوراً حکم ہے کہ نہیں، سر اٹھاؤ اللہ اکبر کہتے ہوئے، اللہ سب سے بڑے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ میرے اس سجدے سے بھی بڑے ہیں، میرے اس سجدے سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کا حق ادا نہیں ہوا۔ سر اٹھاؤ، بیٹھ جاؤ، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔
پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سر زمین پر رکھ دو اور پھر سجدے میں چلے جاؤ. یہ عاجزی کو ظاہر کرنے کا ایک انداز ہے. اس طرح سے ایک رکعت ہوئی، ایسی دوسری رکعت ہو، پھر 2 رکعت کے بعد اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں. یہ اتحیات 2 رکعت پر نماز کا ایک حصہ پورا ہوا. جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک حصہ پورا ہوا تو ملاقات کے وقت چلتے وقت آدمی سلامی کے کلمات کہتا ہے، خود آداب بجا لاتا ہے. یہ تحیات اسی کے لیے ہے. اور اسی تحیات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ عبادت کا اتنا قیمتی طریقہ ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے معلوم ہوا، ورنہ ہم عبادت کا طریقہ کیا جانتے. اس لیے تحیات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا جاتا ہے اور آخری قعدے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے. یہ نماز ہے. اس طرح اس کیفیت کے ساتھ آدمی جب سجدے کرتا ہے، سجدے میں خیال کرے کہ میں اس گندگی میں پڑے ہوئے، گندی نالی میں پڑے ہوئے کیڑے کی طرح ہوں، بہت حقیر بندہ ہوں، اللہ کے سامنے میں اپنی پیشانی رگڑ رہا ہوں. یہ تصور ہو. اس وقت اپنے اندر اپنی بڑائی کے، چاہے علم کی بڑائی ہو، عمل کی بڑائی ہو، عہدے اور منصب کی بڑائی ہو، اپنے مال دولت کی بڑائی ہو، جس یا طاقت کی بڑائی ہو، ان سب کو دماغ سے نکالتے ہوئے کہ میں اپنے پورے یہی دماغ جو یہ سارے تصورات اور مختلف گمانوں کو لیے ہوئے ہوتا ہے اپنے بارے میں، اس کو میں اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، زمین پر رکھتا ہوں. دماغ میں کون سی بڑائی آ رہی ہے، میں اسی اپنے سر کو اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. اور علماء کرام کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، کچھ دعائیں ہیں، کچھ مزید تسبیحات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں پڑھتے تھے. حنفیہ کے نزدیک فرض کے علاوہ نمازوں میں یہ پڑھنا چاہیے، سنت ہے، تو اس کو یاد کر لیں. 7-8 چیزیں ہیں، کچھ رکوع کی ہے، کچھ قومے کی ہے، اسی طرح سجدے کی ہے، 2 سجدوں کے بیچ میں پڑھنے کی ہے، آخری قعدے میں سلام سے پہلے پڑھنے کی ہے. 7-8 چیزیں ہیں، اس کو پڑھیں. اس کو نماز کی اپنی نمازوں میں نفل سنت کے اندر پڑھیں. اس سے اور زیادہ سجدے میں، رکوع میں اللہ کی پاکی اور اس کی بڑائی بیان کرنے کے صیغے زبان سے ادا ہوں گے. اس طرح سے ہم اپنی نماز پڑھیں گے. یہ نماز ہوگی خشوع والی نماز، اور ہوں گے ہم خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے مومن. اور اس پر جو فلاح کا وعدہ ہے، قد افلح المؤمنون، یہ وعدہ، اس وعدے کے مستحق ہم بن جائیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی جو عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہا ہے. آدمی کسی بڑے کو جب کوئی ہدیہ تحفہ پیش کرتا ہے تو وہ تحفہ عمدہ پیش کرتا ہے، ایسا تحفہ لیتا ہے، خریدتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو. کلیکٹر کو کوئی تحفہ دینا ہے، وزیر اعلیٰ کو دینا ہے، وزیر اعظم کو دینا ہے، تو وہ اس کے عہدے کو سامنے رکھ کر، اس کی بڑائی کو سامنے رکھ کر وہ تحفہ لیتا ہے، اور اس میں بھی کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہوگا. فرمایا نماز بھی ہم ایک عبادت اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتے ہیں، تو پوری کوشش ہونی چاہیے کہ نماز کے کسی حالت میں، نہ قیام میں، نہ رکوع میں، نہ سجدے میں، نہ قعدے میں، نہ قرات میں، نہ کسی چیز کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو. اس کو اچھے سے اچھا بنا کر ہم وہ نماز کی 2 رکعت 4 رکعت ہم پڑھیں گے. یہ اللہ کے حضور میں بہت قیمتی تحفہ ہمارا پیش ہوگا جو قابل قبول ہو جائے گی. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر خشوع نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے. اور شوافع میں سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور مالکیہ میں سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو خشوع کو نماز کے لیے رکن قرار دیا ہے کہ رکن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، خشوع کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی ان کے نزدیک. تو
کل بتلایا تھا کہ خشوع یہ نماز کی روح ہے. روح کے بغیر جسم جیسے لاش ہے، ایسے خشوع کے بغیر کی نماز صرف ڈھانچہ ہے، اس کے اندر حقیقت نہیں ہے. اور جتنے وعدے ہیں وہ وعدے حقیقی نماز کے اوپر ہیں، صرف نماز کی صورت کے اوپر نہیں، ظاہری صورت کے اوپر، جس کے اندر کتنے سہو بھرے ہوئے ہو، جس نماز کے اندر کتنی غفلت ہو. نہیں، ہم نماز پڑھے کم سے کم اتنا خیال کریں کہ اللہ کی عظمت کے سامنے میں دبا ہوا ہو. حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خشوع کا مطلب ہے اللہ کی عظمت کے سامنے بندے کا دب جانا. وہ بہت بڑا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس یہ دب جانا، جیسے ابھی مثال سے سمجھایا. آدمی نماز میں اگر خلاف سنت کوئی کام کرتا ہے جس سے نماز میں کراہت لازم آتی ہے، حدیث شریف میں اس کو اختلاس کہا گیا ہے. جیسے نماز میں آدمی ادھر ادھر دیکھے ایسے چہرہ گھما کر، نماز ٹوٹ نہیں جائے گی، سینہ نہیں گھوم رہا ہے، خالی چہرہ گھوم رہا ہے، لیکن یہ مکروہ ہے. حدیث شریف میں کہا گیا ہے وہ اختلاس یختلسہ الشیطان. اختلاس کہتے ہیں آپ کوئی چیز کھانے کی لے کر جا رہے تھے اور اچانک پرندے نے جھپٹ مار کر اٹھا لیا، ایک سیکنڈ میں آپ اس کو ہاتھ سے دفع بھی نہیں کر سکے، ایک سیکنڈ کے اندر. اس کو اختلاس کہتے ہیں، اچک لینا، جھپٹا. شیطان نمازی کی نماز میں سے اچانک سے جھپٹ مار کر اس کا ثواب کم کر دیتا ہے. کوئی بھی مکروہ کام کرا دیا، آدمی کو پتہ نہیں تھا، بے خبری، ذرا غفلت طاری ہوئی اور نماز کے اندر کمی آ گئی، ثواب اتنا کم ہو گیا. اس لیے کہ نماز کا ثواب اس کے اندر جتنے سنن مستحبات کی رعایت کی جائے گی، مکروہات سے جتنے بچیں گے اتنے ہی نماز کا ثواب ہوگا. تو یہ ہو گیا نماز کا خشوع. اللہ تعالیٰ ہم کو نماز خشوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو باتیں آج اور کل کی مجلس میں عرض کی گئی تھی میرے بھائیوں، اس کو ہم ذرا سا اس کو عملی طور پر کرنے کی کوشش کریں گے تو آہستہ آہستہ ہماری عادت بن جائے گی اور ہر نماز ہماری، ہر رکعت ہماری خشوع سے بھری ہوئی ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون. ایمان والوں کی دوسری صفت بیان فرمائی. جن ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فلاح عطا فرمائیں گے وہ لوگ کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں. اعراض کرنا یعنی لغو کو چھوڑتے ہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں. لغو کہتے ایسا کام، ایسا کلام، ایسی بات جس کے اندر کوئی دینی فائدہ نہ ہو، اس کو لغو کہتے ہیں. لغویات کا آخری درجہ ہے معصیت، گناہ، ایسا کام جس میں دین کا فائدہ تو نہیں، نقصان ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں وہ لغویات کا آخری درجہ ہے. اس سے بچنا تو فرض ہے، واجب گناہ سے بچنا. لیکن ایسے لغو کام جو گناہ سے نیچے ہیں، اس میں کوئی دینی فائدہ نہیں اور بیکار کا کام ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے. ادنا درجہ لغو کا یہ ہے کہ جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان ہو، اس سے بچنا بھی اولا ہے. آدمی اگر کمالات حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایسی چیزوں سے بچنا ضروری. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض مباح چیزوں میں مشغولی بھی آدمی کو بلند درجات کے حاصل ہونے سے مانع بنتی ہے. مباح چیزیں، بعض مرتبہ مسائل کو پڑھنے کا فائدہ ہم یوں اٹھاتے ہیں کہ یہ چیز تو حرام نہیں ہے، یعنی جائز ہے نا، یا مکروہ ہے تو کرنے میں کیا حرج ہے. آدمی مکروہ ہونے کو کرنے کے لیے جواز میں پیش کرتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بعض مباحات میں مشغولی یہ آدمی کو بلند درجات کے حاصل ہونے سے مانع ہوتی ہے. حدیث شریف ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے اس کا لا یعنی کو چھوڑ دینا. وہی لا یعنی لغو، اس کو چھوڑنا، تب جا کر اسلام میں خوبی پیدا ہوگی.
اسلام میں کمال اس کے بغیر نہیں آتا کہ آدمی ایک مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، لیکن ایمان والا ہونے کے باوجود ہر لغو کام میں، ہر لغو بات میں اپنے کو مشغول کر رہا ہے۔ ہمارے 24 گھنٹے کے کتنے منٹ ہے، کتنا وقت، منٹ نہیں کتنے گھنٹے جو لغو چیزوں میں گزرتے۔ قرآن پاک میں عباد الرحمن کی صفت بیان کی گئی ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ اللہ کے خاص بندے جب لغو کے پاس سے گزرتے ہیں تو بہت ہی شریفانہ گزر جاتے ہیں۔ لغو کرنا بھی برا ہے، اور لغو کرنے والوں کے ساتھ، لغو باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا، لغو کام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کی صحبت بھی بہت برا اثر رکھتی ہے۔ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو 2 آیتیں ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یہ والذین هم عن اللغو معرضون کا ذکر خشوع کے بعد اس لیے لایا گیا ہے، اس میں اس طرف اشارہ ہے اور نقطہ ہے کہ جب تک آدمی لغو سے نہیں بچے گا، نماز کے اندر خشوع پیدا نہیں ہوگا۔ نماز میں اگر آپ خشوع لانا چاہتے ہیں تو نماز کی خارجی زندگی کے اندر آپ کو لغویات سے بچنا ضروری ہے۔ اگر لغویات سے مشغولی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ نماز کے اندر خشوع پیدا ہو جائے، مشکل ہے۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا عمل کرتے ہیں یا انجام دیتے ہیں۔ اس کا ایک ترجمہ اور ایک تفسیر یہ ہے جو ابھی میں ذکر کرتا ہوں۔ زکوٰۃ کو ہم جانتے ہیں نماز کے بعد اسلام کا دوسرا اہم رکن وہ زکوٰۃ ہے۔ یہ مالی عبادت ہے۔ صاحب نصاب اپنی مال نامی میں سے 40واں حصہ یعنی 2.5% اللہ کے حکم سے غریب غربا کو اور زکوٰۃ کے مستحقین کو دیتا ہے۔ یہ عبادت ہے، عبادت کا ایک طریقہ ہے جو مال کو ادا کر کے اور مال خرچ کر کے جو کی جاتی ہے۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنا، نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ مالی عبادت کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے۔ ٹیکس جو ہوتا ہے حکومت ہم سے وصول کرتی ہے اور ہماری ضرورتوں میں خرچ کرتی ہے۔ یہ پورا عملہ جو کام کرتا ہے، سرکاری نوکر جتنے ہیں ان کی تنخواہیں، پھر راستے بنانے میں، دوسری کئی چیزوں میں ہمارا ٹیکس کا پیسہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ ہم جو نکالتے وہ ہمارے کام میں نہیں، وہ تو دوسرے کو مالک بنا دیا، اس لیے زکوٰۃ کو ٹیکس نہ سمجھا جائے۔ یہ عبادت ہے خوش دلی سے، جیسے ہم نماز عبادت سمجھ کر ادا کرتے ہیں، جیسے حج عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، جیسے تلاوت قرآن کی عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، ایسے ہی زکوٰۃ بھی عبادت سمجھ کر ادا کرنی چاہیے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ زکوٰۃ، لفظ زکوٰۃ کے لغت میں معنی بڑھوتری کے ہیں۔ عجیب معنی ہے، اس کے معنی ہے بڑھوتری کے، لیکن آدمی جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو ظاہر میں مال کم ہو جاتا ہے۔ 100 میں سے 2.5 روپے کم ہو گئے، لاکھ میں سے 2.5 کم ہو گئے، وہ تو دوسرے کو دے دیے، ظاہر میں کم ہو گیا، لیکن اس سے اضافہ ہوتا ہے اور وہ اضافہ حق ہے۔ وہ اضافہ یوں ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے مال تباہی سے بچ جاتا ہے۔ اگر زکوٰۃ نہ نکالی جاتی تو یہ 1 لاکھ روپے 1 لاکھ نہ رہتے، ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا اس میں خسارہ ہوتا یا کسی طرح کے ایسے مسائل آتے کہ وہ 90,000 80,000 رہ جاتے، اس میں سے 20-25 ہزار روپے چلے جاتے یا سارے ہی چلے جاتے۔ لیکن جب زکوٰۃ ادا کر دی تو باقی مال محفوظ ہو جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس میں مانوی برکت عطا فرماتے ہیں۔ برکت کے لیے تعداد کا اور عدد کا بڑھنا ضروری نہیں ہے، برکت یہ مانوی چیز ہے۔ زکوٰۃ کا بڑا فائدہ، مال کے ذریعے سے کچھ خرابیاں آتی ہیں مال والے میں۔ ایک تو لالچ پیدا ہوتی ہے، بخل کنجوسی پیدا ہوتی ہے، کبھی مال کی وجہ سے آدمی کے اندر تعلی، برتری، اپنے کو بڑا سمجھنا، کبر پیدا ہوتا ہے، کبھی مال کی وجہ سے آدمی میں سخت دلی پیدا ہوتی ہے۔
ان سب کا علاج ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرتا ہے آدمی تو اس کے اندر سخت دلی کے بجائے رحم دلی آتی ہے، اس لیے کہ وہ غربا کے احوال معلوم کرتا ہے، اور آدمی جب کسی کے حالات معلوم کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا دل پسیجتا ہے، تو بجائے قساوت سخت دلی کے اس کے اندر نرم دلی آئے گی، اس کے اندر حرص کے بجائے سخاوت پیدا ہوگی، بخل کے بجائے اس کے اندر سخاوت پیدا ہوگی، حرص کے بجائے قناعت پیدا ہوگی، یہ خوبیاں پیدا ہوتی۔ رذائل گویا مال کے ذریعے سے جو رذائل پیدا ہوئے تھے زکوٰۃ ادا کرنے سے یہ رذائل دور ہوتے ہیں اور اس کی جگہ پر اچھی صفات پیدا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے ایک دوسرے معنی بھی یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، وہ لوگ جو تزکیے کا عمل کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ایک معنی ہے اپنے دل کو پاک صاف کرنا، کئی مرتبہ یہ مضمون آ چکا کہ ہم اپنے نفس کو، اپنے دل کو گندگیوں سے پاک کریں۔ دل میں جو گندگیاں پیدا ہوتی ہے، جو دل کے گناہ ہے، یا جو جس کو قلبی رذائل کہا جاتا ہے، باطنی بیماریاں بھی ان کو کہتے ہیں، روحانی بیماریاں، وہی ابھی بتایا، حرص، تکبر، بخل، دل کی سختی، عجب، اپنے کو اچھا سمجھنا کہ میں کچھ ہوں، اسی طرح حسد، کسی کے اوپر جلنا، کسی سے دشمنی رکھنا، کسی سے چھپی ہوئی دشمنی رکھنا، کینہ رکھنا، دنیا کی محبت، جاہ مرتبے کی محبت، لمبی لمبی امیدیں رکھنا، غصہ حد سے زیادہ ہونا، یہ دل کے امراض ہیں۔ یہ دل کے امراض جو دور کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، جس کو تزکیے کا عمل کہتے ہیں، جو ذکر سے، تلاوت سے اور بھی بہت سی تربیت کی باتوں سے پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تزکیہ کرنے والوں کو بیان فرمایا ہے۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے والذین هم للزکوٰۃ فاعلون سے دو صفتیں ہوئی، نماز میں تین، نماز میں خشوع اور لغو سے بچنے والے، اور تیسرا زکوٰۃ ادا کرنے والے یا جو تزکیے کا عمل کرتے ہیں۔ آدمی زندگی پر اپنے دل کے بارے میں بہت چوکنا رہے کہ میرے دل کے اندر کوئی رذائل پیدا نہ ہو، کوئی رذائل پنپنے نہ پائیں، کوئی رذیلہ پیدا ہوا، کوئی برائی پیدا ہوئی، اس کو دور کرنے کی فکر کرے، بزرگوں کی کتابوں کو پڑھے، ان کے ملفوظات کو پڑھے، کسی سے مشورہ کرے کہ میرے دل میں سے یہ رذیلہ نکلتا نہیں، میں کیا کروں۔ اللہ کے بندے جنہوں نے 1400 سال کے اندر مسلسل زندگی پر، جنہوں نے اپنی زندگی پر انہوں نے تزکیے کا عمل کیا، تربیتیں کی، ایک کی نہیں ہزاروں کی تربیت جن کے ہاتھوں ہوئی، ان کی کتابیں پڑھنے سے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار کرنے سے ضرور ہمارے دل میں سے وہ رذیلہ نکلے گا۔ 3 صفتیں پوری ہوئی، ابھی 4 صفتیں باقی ہے، وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ باقی مضمون کل پورا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے ان صفات کو اختیار کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔